تو ایسے ایسے لوگ جو مسلمان نہیں تھے لرزنے لگ جاتے تھے. ایمانی جذبہ تھا. نعرہ تکبیر. اس کا جتنا جذبہ بلند ہے اتنے ذرا بلند آواز میں نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسال. نعرہ رسال. برادران گرامی، قرآن حکیم نے قسم کی زمانے کی. یہ زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ ایک مفسرین نے کہا کہ زمانہ رسول مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ کہ جب حضور رحمت عالم علیہ السلام یہ فرمائے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح نہ قلم نہ عرش نہ کرسی، کچھ بھی نہ تھا، تو میں محمد علیہ السلام کا نور اس وقت بھی تھا. اس وقت بھی تھا. اور پھر ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آدم مٹی اور پانی کے مابین تھے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیًا، میں محمد اس وقت بھی، میں محمد اس وقت بھی. جو حضور کی نبوت کو مانتا ہے وہ زور سے کہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. اور پھر سارے نبی آئے اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے بھی میری خبر دی، عیسیٰ نے بھی میری بشارت دی. قرآن نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. گویا جب کچھ نہ تھا تو تب بھی زمانہ محمد عربی کا تھا. جب آدم مٹی اور پانی کے مابین تھے تب بھی زمانہ میرے رسول کا تھا. جب نبی آئے بشارتیں دے رہے تھے زمانہ میرے رسول کا ہے. جب صحابہ تھے زمانہ میرے رسول کا ہے. جب تابعین تھے زمانہ میرے رسول کا ہے. جب غوث اعظم تھے زمانہ میرے رسول کا ہے. جب داتا علی حجویری تھے زمانہ میرے رسول کا ہے. جب پناگ شریف میں پیر سید سرور شاہ صاحب ہو یا پیر حیدر شاہ صاحب ہو تو زمانہ تب بھی میرے رسول کا ہے. زمانہ آج بھی میرے رسول کا ہے اور زمانہ کل بھی میرے رسول کا ہوگا. زمانہ قیامت تک بھی میرے رسول کا ہوگا اور میدان محشر بھی ہوگا تو زمانہ پھر بھی مصطفیٰ کا ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ مقام محمود پر ہوں گے. جو مصطفیٰ پر درود پڑے گا حضور رحمت عالم علیہ السلام کی آل سے پیار کرے گا تو مصطفیٰ اس کی شفاعت فرمائیں گے. جو رسول کریم علیہ التحیہ والسلام کی آل سے پیار کرے گا رسول اللہ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے. تو زمانہ ادھر بھی میرے رسول کا، زمانہ ادھر بھی میرے رسول کا. اب رب کائنات نے کہا والعصر، قسم زمانہ مصطفیٰ کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. پیر سید سرور شاہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی شے نہیں. قرآن کہتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں قرآن کی اس آیت کا وہ مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہے تھے انسان کوئی شے نہیں. یا دوسری آیت لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی تھا وہ شے مذکورہ نہیں تھا. پھر فرمایا الا الذین آمنوا، جب ایمان لائے، جب ایمان لائے تو انسان بڑی شے ہے. انسان بڑی شے ہے. کس طرح؟ آؤ میں خاندان رسول کی بات سنو. یہ پیر سید سرور شاہ صاحب کا عرس ہے. اور سرور شاہ صاحب کون ہیں؟ پیر سید حیدر شاہ علیہ رحمہ کے لخت جگر. وہ کن کی اولاد ہیں؟ وہ بھی ایک سید کی اولاد ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ وہ بھی سید ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ وہ بھی سید ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ وہ بھی سید ہیں. یہ سلسلہ غوث اعظم تک پہنچتا ہے. غوث اعظم کے والد کون ہیں؟ وہ بھی مصطفیٰ کے خاندان سے ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ ان کے والد کون ہیں؟ جس وقت اوپر چلے جاؤ تو جاتے جاتے آپ کو امام زین العابدین دکھائی دیں گے، امام جعفر صادق دکھائی دیں گے، امام باقر پاک دکھائی دیں گے، امام علی دکھائی
اور مولا علی اور فاطمہ تو زہرا دکھائی دیں گی اور محمد رسول اللہ علیہ السلام دکھائی دیں گے. حضران گرامی، یہ حضور رحمت عالم علیہ السلام کا خاندان ہے، خاندان ہے رسول اللہ علیہ السلام کا. تو میں آؤ سید گھرانے کی بات سناتا ہوں کہ بغداد کے اندر ایک مجوسی خاندان اور اس کا ایک بچہ، گھر والوں نے اس کو مذہب کی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا. بظاہر وہ مدرسہ مجوسیوں کا تھا، لیکن اندر سے استاد عیسائیت کی تعلیم دیتا، اندر سے استاد عیسائیت کی تعلیم دیتا. بچے کو استاد اچھا لگ گیا، بچہ سیکھنے لگ گیا. گھر والوں کو پتہ چلا تو گھر والوں نے کہا یہ تم نے کیا شروع کر دیا. انہوں نے منع کیا، اب تم مدرسے نہیں جاؤ گے. بچے کے اندر عشق کی ایک چنگاری لگ چکی تھی. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا. مارا پیٹا، بچہ پھر بھی گیا اور گھر والوں نے پھر سزا دی. بچہ گھر سے بھاگ گیا. جب گھر سے بھاگ گیا تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پتہ چلا کہ خاندان رسول کے ایک شہزادے، امام جعفر صادق، امام باقر پاک کی نسبتیں رکھنے والے، ان کی آل میں سے ایک سید زادہ بغداد میں آ رہا ہے. سید زادے کے پاس چلے گئے. مجوسی تھے، مسلمان نہیں تھے. کہا سید زادے، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے چہرے کی چمک دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے. ان کا بچہ مل جائے گا لیکن ایمان لانا پڑے گا. انہوں نے کہا منظور ہے، بچہ ملنا چاہیے. ادھر نظر کی، بچہ سامنے تھا. میں نام لاؤں گا اس بچے کا تو آپ جانیں گے وہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے. پھر سیدوں کی نظر سے وہ بچہ وقت کا ولی بن جاتا ہے، وقت کا غاث بن جاتا ہے، قطب بن جاتا ہے. وہ نہ جانے کیا کیا مرتبے حاصل کرتا ہے. بچہ سامنے آتا ہے. سید زادہ کہتا ہے کہ چل گھر ماں کے پاس. ماں کے پاس آتا ہے. ماں خوش ہو جاتی ہے اور پھر بچہ واپس سید زادے کے قدموں میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اب دین کلمہ پڑھا دیا مصطفیٰ کا، اب ذرا حضور کا دین بھی تو سکھا دینا، اب قرآن بھی تو سکھا دیں، اب مصطفیٰ کی احادیث بھی سکھا دیں، اب مصطفیٰ کریم کی سنت بھی سکھا دیں. اب مجھے بتا دیں کہ اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے. اب مجھے بتا دیں مصطفیٰ کی رسالت کیا ہوتی ہے. اب مجھے بتا دیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے. اب مجھے سکھا دیں. تو وہ سکھاتے ہیں. سید زادہ اسے سکھاتا ہے اور پھر لوگ، دنیا اس کو جس نام سے جانتی ہے وہ معروف کرخی کے نام سے جانتی ہے. حضرت معروف کرخی یہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہوئے. اور پھر کیا، ان کو کسی بچے نے کہہ دیا کہ آپ نے سیدوں سے تعلیم پائی ہے. پیر سید سرور شاہ صاحب کے عرس میں آنے والوں، سنو مصطفیٰ کے گھرانے کا پیغام کیا ہے. ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے سیدوں سے سیکھا ہے، سید گھرانے کی تعلیمات کیا ہیں؟ سید گھرانے کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں بات زبان سے نہیں کروں گا، میرے ساتھ رہو تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا مصطفیٰ کے خاندان کی تعلیم کیا ہے. ہم صرف باتوں کے غازی نہیں ہیں. انہوں نے کہا مصطفیٰ کے خاندان سے جو سیکھتا ہے وہ بات کا غازی نہیں ہوتا، وہ عمل کا پیکر ہوتا ہے. اس کے عمل میں بھی مصطفیٰ کے دین کی جھلک دکھائی دیتی ہے. اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کی صبح، اس کی شامیں، اس کے دن، اس کے راتیں، وہ مصطفیٰ کے اخلاق میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. وہ ساتھ رہنے لگ گیا. آگے دیکھا تو ایک بچے کھیل رہے تھے میدان میں. تو
ایک بچے سے ہاتھ میں لایا, اس سے حال احوال پوچھا, کہا بچے کوئی ضرورت تو نہیں؟ میں کہا بابا میں نے اخروٹ کھانے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ فقیروں کے پاس تو کوئی درہم دینار نہیں ہوتے. خیر, اس بچے نے آگے سے کہا کہ اگر میرا باپ بھی زندہ ہوتا, یتیم بچہ تھا, کہا کہ میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو میں اس سے کہتا بابا مجھے اخروٹ کھانے ہیں. میرا باپ مجھے اخروٹ کھلاتا. معروف کرخی صبح سے شام تک محنت مزدوری کی, شام کو جو پیسے ملے اخروٹ خریدے, اس بچے کو لا کے دیے. وہ جو نوجوان ساتھ تھا وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھا. اس کو کہا کہ مصطفیٰ کے خاندان کی تعلیمات دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لو, یہ دیکھ لو. حضور رحمت عالم علیہ تحیہ و ثنا کے گھرانے کی تعلیمات. ہم صرف باتیں ہی نہیں کرتے, ہم عمل میں اتر جاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق یتیموں کی رکھوالی بھی کرتے ہیں, یتیموں کی خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں. اور وہ بچہ جس نے سوال کیا تھا کہ سید گھرانے کا دیکھنا چاہتا ہوں, تو معروف کرخی کے چہرے پر ایک زخم کا نشان دیکھا. اس بچے نے, وہ جو نوجوان تھا جس کو کہا کہ ساتھ رہو, میں نام اس کا بھی بعد میں بتاتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا نام سن کے, کہ جن کے نام پر آج ہم عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں وہ صرف زبان کے غازی نہیں تھے, وہ عمل کے نمونے تھے, وہ مصطفیٰ کے دین کی برہان تھے, وہ باتوں تک محدود نہیں رہتے تھے. انہوں نے اپنے صبح و شام مصطفیٰ کے دین کی نوکری کے لیے بسر کیے تھے. تو کہتے کہ بابا یہ نشان کیسا ہے چہرے پر؟ ان کا بچے سارے راز نہیں پوچھتے. ان کا نہیں بابا بتائیں یہ زخم کیسا ہے. ان کا نہیں آپ بتائیں. ان کا کچھ باتیں نہیں بتانے والی ہوتی. نہیں کہا بابا میں پوچھوں گا. کہا کہ پھر سنو, اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سن لو. انہوں نے کہا کہ کل میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگ جاؤں. تو میں نے طواف کیا, میں نے کعبہ کا طواف کیا. پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اسماعیل پیغمبر کے قدموں سے نکلنے والا جو آب زمزم ہے, میں ذرا اس کو بھی نوش کر لوں. تو میں زمزم کے کنویں کے پاس گیا, سلپ ہوا, گر گیا اور یہاں نشان لگ گیا. تو وہ لڑکا کہنے لگا بابا بغداد کہاں اور مکہ کہاں؟ آج آپ بغداد میں ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, جب جہاز نہیں ہوتے تھے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آج آپ بغداد میں ہیں, کل آپ مکہ میں تھے. معروف کرخی نے کہا یہ وہ راز ہے کہ جو ایمان کے بغیر نہیں آئے گا. وہ کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا دیں. تو معروف کرخی نے کہا کلمہ پڑھو گے تو انشاءاللہ 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 سید گھرانے کا فیض یہ ہوگا کہ تمہارے شمال ہو, جنوب ہو, مشرق ہو, مغرب ہو, کوئی بھی طرف ہو, انشاءاللہ پوری کی پوری زمین تمہارے 2 قدموں پر ہوگی, 2 قدموں پہ ہوگی. کلمہ پڑھا اور وہ سری سختی بن گئے, وہ حضرت سری سختی بن گئے. اور سری سختی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے لوگ 40 سال عبادتیں کرتے ہیں اور وہ مقام نہیں ملتا. میرے پیر و مرشد کی ایک نظر نے جو مجھے مقام عطا کر دیا. میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے یہ مقام مل گیا. اب میں چاہوں تو ایک لمحے میں مشرق میں جاؤں, میں 2 لمحوں میں مغرب میں جاؤں, شمال میں جاؤں, جنوب میں جاؤں. مولا یہ راز کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. انسان کوئی شے نہیں, اگر ایمان لے آئے تو سب کچھ انسان ہے. انسان تو کوئی شے نہیں. لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. لیکن اگر ایمان کی دولت سے فیض یاب ہو جائے تو پھر مشرق مغرب پھر دور نہیں رہتا ہے.
مشرق مغرب دور نہیں رہتا ہے. گویا ایمان، پیر سید سرور شاہ صاحب کے عرس میں آنے والوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور ایمان کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل. اعمال صالح میں سے بڑا عمل کون سا ہے؟ بڑا عمل کون سا ہے؟ میں پہلے آپ کو حدیث سناؤں گا، پھر میں آپ کو پناہ شریف لے جاؤں گا. اعمال صالح میں سے بڑا عمل ہے توبہ کرنا. گناہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کرو. گناہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کرو. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. کوئی شخص اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایک بابا، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا اولاد نہیں، کہا توبہ کر. ایک شخص آیا، کہا روزی میں بڑی تنگی ہے، کہا توبہ کر. ایک اور شخص آیا، کہا یہ مسئلہ ہے، کہا توبہ کر. ایک مرید نے پوچھا بابا جو بھی آیا آپ نے کہا توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر. کہا اس لیے کہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے جو شخص گناہوں کی آلودگی میں ڈوب جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، گناہوں کی آلودگی میں ڈوب جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، لغزشوں میں گھر جاتا ہے، تو انسان الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. میرے حضور نے کہا اور گناہ گاروں پریشان نہ ہونا، میں محمد تو گناہ گاروں کا بھی رسول ہوں. توبہ کر لینا، اللہ معاف فرما دے گا. اب میں نے جس وقت دن کو پیر سید سرور شاہ صاحب کے والد گرامی کی کتاب پڑھی، حاجی صاحب پیر سید حیدر علی شاہ صاحب کی، تو میں نے کہا کہ میں اس کا آخری صفحہ نکالتا ہوں. تو آپ چاہیں تو حاجی صاحب جا کے پھر پڑھنا، مزہ آئے گا. آپ نے پڑھا بھی ہوگا. تو اس پر مکتوب ہیں، خطوط ہیں، خط، لیٹر جسے آپ کہتے ہیں، بریف. مختلف لوگوں نے بریف ان کو لکھے ہوئے اور ان کے جواب ہیں. تو جو آخری بریف، سیکنڈ لاسٹ پیج پر میں نے بریف پڑھا، خط پڑھا. وہ خط یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت دل میں بڑی چاہت کہ حاضری دوں، لیکن کوئی زمانے الجھنوں کا ایسے شکار ہوا ہوں، پولیس نے پکڑ لیا، جیل یا تھانے میں ہوں، حاضری تو ممکن نہیں ہو سکتی، تو دعا اور حاضری کے لیے خط عرض کر رہا ہوں. اپنے جذبوں کا اظہار کیا. اس نے تو جو کہا سو کہا، لیکن حضرت پیر صاحب نے جو جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے فرمایا کہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب نے چند ایک جملے لکھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا وہ ہم اپنی زبان میں کہ قلم توڑ دیا. اس کی ساری الجھن اس کی زندگی کا مسئلہ بنا ہوا. آپ نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو پھر یہ پولیس والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا، غلطی نہیں کی، تو میرے اللہ پہ اعتماد پورا رکھو، یہ تمہیں پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے. یہ پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکیں گے، پھر تمہیں آزادی کا پروانہ ملے گا. برادران گرامی، عرس کی محفل میں آنے والوں، پیر سید سرور شاہ صاحب سے محبتوں کا اظہار کرنے والوں، اعمال صالح میں سے بڑا عمل صالح توبہ کرنا ہے. مجھے بتائیں، دنیا کا ہر انسان غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کون سی ہستیاں ہیں جو غلطی نہیں کر سکتے، جن سے گناہ نہیں سرزد ہوتا؟ انبیاء علیہ السلام. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ رب نے کہا جو میرا پیغام لے کے آتے ہیں میں نے ان کو معصوم بنا دیا ہے. اگر کوئی نبی بھی غلطی کرے
تو جس وقت وہ توحید کی بات کرے کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا کہ وہ غلطی بھی ہوئی، وہ گناہ بھی ہوا، یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہوا۔ ایسا کوئی گناہ انبیاء علیہ السلام ارتکاب نہیں کر سکتے جس پر ان کی گرفت ہو۔ ہاں وہ درجات کی باتیں اور ہیں، درجات والی باتیں اور ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء اگر معصوم ہوتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی، نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو لیکن ہر دن میں ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار استغفار کرتے تھے، 70 بار۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ برادران گرامی، یہ کیا ہے؟ استغفار کرنا کیا ہے؟ یہ دراصل امت کو تعلیم دینا ہے کہ میرے غلاموں، تمہارا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن توبہ استغفار نہ کرو۔ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر مشکلیں ہوں تو ذرا توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اعمال صالح میں بہترین عمل صالح توبہ کرنا، اعمال صالح میں بہترین عمل کرنا نماز پڑھنا۔ نماز 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 نماز۔ کوئی بندہ کہے نا میں روحانی مرتبے پہ پہنچا ہوں اور 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم سے بڑا روحانیت والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام سے بڑا روحانی پیشوا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم بھی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، ہم تو پھر 5 پڑھتے ہیں، مصطفیٰ تو تہجد بھی پڑھتے تھے، ان پر تو تہجد بھی لازم تھی۔ اور پیر سید سرور حسین شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وحدت میں لے جاتی ہے نماز المومنین، وحدت میں لے جاتی ہے نماز المومنین، نبیوں کے ساتھ ملاتی ہے نماز المومنین۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید میں انسان کو لے جاتی۔ کس طرح؟ جب بندہ ہاتھ باندھ کے غلاموں، نوکروں کی طرح، سیدھی بات، نوکروں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ رب نے کہا میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تمہیں جاننا چاہیے کہ میں اکبر ذات ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہا میرے سامنے آنا، ذرا ہاتھوں کو باندھ لو غلاموں کی طرح، غلاموں کی طرح، نوکروں کی طرح، کوئی بڑائی نہیں۔ پھر صاحب فرماتے ہیں وحدت میں لے جاتی ہے نماز المومنین، 2 نمبری کرنے والے اور